الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. قابل قدر صدر ذی وقار حضرات، حکم صاحبان اور مدرسہ فاروقیہ کے نوشگفتہ پھولوں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میرے عزیز دوستو، ابتدائے آخری نشست سے اس سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے. حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت، جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے. باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو پاس کرنا چاہا، مگر خود ہی پاس ہو گیا اور صفحہ ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نشت و نابود ہو گیا. آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق، کہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، بس وہ مغلوب ہو کر دفعتاً جاتا رہتا ہے. میرے عزیز دوستو، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا. حق و باطل کی اسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، مگر قوم تھی کہ دین حق کے خلاف اپنے اصرار اور ضد پر اڑی رہی. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری حجتیں تمام ہو گئی، اور حکم خداوندی آدم کا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. کہ اے نوح، ایک طوفانی عذاب آنے والا ہے، اس لیے تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کر لو، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جب قوم ان کے پاس سے گزرتی ان کا مذاق اڑاتی، کبھی کہتی کہ پہلے تو نبی بنتے تھے، اب کیا بڑھئی بن گئے، اور کبھی کہتی کہ پانی کا کہیں کوئی پتہ نہیں، تم کیا کشتی خشکی پر چلاؤ گے. غرض پوری قوم نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ وعدے کے مطابق حکم خداوندی آدم کا بادلوں کو حکم ہوا برس پڑے، زمین کو حکم ہوا ابل پڑے، فرشتوں کو حکم ہوا تعظیم و صدا کے متعلق اپنے فرائض منصبی میں لگ جائے. ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا کہ آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئی. اب سفینے کے سوا تمام ظالم و سرکش جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے. حضرات، آج کہاں دھس گئی آج کی وہ قومیں جو دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے شوق سے اونچے منارے، مضبوط و مستحکم، پرتکلف اور منقش و مزین عمارتیں بناتے تھے، جنہیں اپنی کاریگری اور قوت بازو پر بڑا ناز تھا. غرور نے انہیں اس دھوکے میں ڈالا. جب خدائی احکام اور دین حق کے خلاف اتر آئے تو خدا کا عذاب مسلط نہ آیا، سب کے سب کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل ہو گئے. یہ تھا انجام حق کے خلاف لڑنے والوں کا، جنہیں صفحہ ہستی سے اس طرح کچل ڈالا گیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہا. آگے بڑھیے. مشرکین مکہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو آگ بگولا ہو گئے. نبی امی کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی، پکے ہو گئے. تو پھر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی، کبھی غزوہ احد کے ذریعے ان کو پاس کیا گیا، کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے حق کے خلاف لڑنے کا مزہ چکھایا گیا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ ہی گیا کہ اسلام چپے چپے میں پھیل گیا. مگر دوستو، پھر یہ باطل کسی نہ کسی شکل
شکل میں ابھرتا رہا اور رب العالمین نے اور فرعون وقت کے سر کو چلنے کے لیے عصائے موسیٰ بھی پیدا کیا۔ ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔